وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء ترجمہ، تفسیر اور تفہیم کے ساتھ مکمل ہوئی، اور آج ہم سورہ مائدہ کا آغاز کر رہے ہیں، جس کی پہلی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اپنے عقد، اپنے وعدے پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے، مگر وہ جو خاص کر بیان کیے گئے ہیں۔ حالت احرام میں تمہیں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ وہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم کر دیتا ہے۔ سابقہ آیات کریمہ بالخصوص سورہ نساء کی آخری آیہ، جس کا مضمون آپ کے سامنے کہ انبیاء بھی اور فرشتے بھی وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر، روشنی بنا کر اور ہدایت اور دلیل بنا کر نازل کیا ہے۔ اور پھر آخری سوال یہ تھا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں، بے اولاد کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ قُلِ اللّٰهُ یفتیکم، سوال لوگوں کا، فتویٰ لوگوں نے مانگا، اور فتویٰ دیا کس نے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ یہ مسائل ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے سورہ مائدہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں میں نے ایک چھوٹا سا ٹاپک دیا ہے، ایک نکتے اور ایک سوال کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خوبصورت دسترخوان سجایا ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، المائدہ دسترخوان، مائدہ کا معنی ہی دسترخوان ہے۔ اور جب ہم دسترخوان پہ غور کریں تو ایک بات بڑی کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ دسترخوان تک پہنچنے کے لیے یا اس پہ سجنے کے لیے خوراک کتنے مرحلے طے کر کے آتی ہے۔ زمین میں پیدا ہونے والی جنس، کوئی چیز، جب اس کو دسترخوان تک لایا جاتا ہے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور کتنے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے دسترخوان پر کوئی کم قیمت یا بے توقیری والی
یا غلط ناجائز چیز وہاں تک پہنچے، اور پھر جس کو وہ ناجائز سمجھتا ہے وہ اس کو تو آنے نہیں دیتا۔ یعنی ہم عام انسان اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں بہترین سے بہترین اشیاء سے، اس تصور سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دسترخوان سجایا ہے، وہ دسترخوان کی اشیاء ہم تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلے طے کر کے آئی ہیں، کتنے مرحلے طے کر کے آئی ہیں، اور پھر فائنلی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دسترخوان بنایا ہے، جو حرام کرنا تھا کر دیا، جو حلال کرنا تھا کر دیا۔ اب آخر میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہے تمہارے کھانے کی چیزیں۔ ویسے بھی سورہ المائدہ پہلے دور کی سورہ نہیں ہے، یہ آخری دور کی ہے۔ ابتدا میں کچھ اور احکام تھے، آتے رہے، 23 سال میں اسلام شریعت اللہ نے مکمل کیا اس کو، تو یہ آخری دور کی بات ہے۔ تو آخری دور میں اس سورہ کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے فائنل کر دیا کہ میرے بندو یہ تم نے کھانا ہے، یہ چیزیں جو میں حلال کر رہا ہوں تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہاری صحت کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے عقیدے کے لیے، اور تمہاری کامیابی کے لیے۔ لہذا بندوں پہ لازم ہے کہ وہی چیزیں کھائیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس دسترخوان پہ اللہ نے جو سجا دی ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ کے بارے میں امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں مائدہ اور سورہ نصر آخری صورتیں ہیں نازل ہونے والی۔ سورہ نصر کے بارے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ نے سن رکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب اس کا نزول ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، جب فتح آ گئی، پھر آپ دیکھیں گے جوگ در جوگ لوگ، گروہ در گروہ، جماعتوں کی جماعتیں، قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ الفاظ سن کر، قرآن کے الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں آپ کے اصحاب میں ایسے بھی ہیں، جب انہوں نے یہ آیات سنی تو وہ رونے لگ گئے۔ بھئی آپ کو کیا ہوا؟ اللہ ان کی زیرکی، ان کی دور اندیشی بتا رہی ہے کہ یہ کامیابی کی خوشخبری نہیں ہے، صرف کامیابی کی خوشخبری نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ہے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا، جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو پھر تو واپس جانا ہے۔ اللہ دوست دیکھیں، اصحاب دیکھیں، رفیق دیکھیں کہ وہ اس سورہ سے وہ خبر نکال کر وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو یہ سورہ مائدہ بھی آخری دور کی سورہ ہے، اور اس میں دین مکمل ہو رہا ہے۔ حلت و حرمت کے جو مسائل تھے وہ واضح اور فائنل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فائنل کر دیے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر فائنلی جس طرح میں نے عرض کیا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ہم بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے،
وہی مفید ہے۔ اگر ہم غیر حلال شدہ حرام شدہ چیزیں کھائیں گے، اس میں ہو سکتا ہے لذت ہو وقتی طور پر، ہمیں وہ لذیذ لگے، آسان تحب شیئن، تمہیں وہ بڑی چیز پسند ہے، لیکن فار لانگ ٹائم آگے جا کے تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی اور عقیدے کے لیے بھی۔ لہٰذا ہمیں پابند امور ہونا چاہیے، پابند شریعت ہمیں ہونا چاہیے۔ اور ایک خاص نقطے کی بات اور خاص ایک انعام جس کا تذکرہ یہاں ہوا ہے وہ یہ ہے، پہلی قومیں ان پر کئی چیزیں حلال تھیں، لیکن ان کے نقض عہد کی وجہ سے، پیمانے وفات توڑنے کی وجہ سے، وعدے توڑنے کی وجہ سے ان پر کئی چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ سزا دی نا اللہ نے، اس قوم کو سزا دی کہ میں نے تو حلال کیا تھا، تم نے حرام کر لیا۔ لیکن اس امت پر اللہ کا خاص کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر دی ہیں وہ حلال ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب بعد میں آنے والی قوم امت کتنی بھی خرابیاں کر لیں، ناپسندیدہ ہوں گی، ان کو سزا ملے گی، اور جزا و سزا کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، فیصلے کل ہوں گے، لیکن دنیا میں ان کو کوئی سزا نہیں، اس لحاظ سے کہ حلال چیزیں حرام کر دی جائیں یا من حیث الجموع امت پر ایسا کوئی عذاب آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بچا کے رکھا ہے، اس امت پر خاص انعام فرمایا ہے۔ جو چیزیں حلال ہو گئی ہیں ہماری خرابیوں کے باوجود وہ اسی طرح برقرار رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خرابیاں کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تیرا رسول کتنا عظیم ہے، اس کی امت کتنی عظیم ہے، اس کی شریعت کتنی عظیم ہے، اس کے اصول کتنے سنہری اور زرعی ہیں۔ اللہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما اور سلامتی نازل فرما۔ یہ ہمیں درود و سلام کی بارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر بہیمۃ الانعام، وہ مویشی چوپائے جو حلال قرار پائے ہیں وہ 8 ہیں، ان کی تفصیل آگے سورہ انعام میں بھی آ رہی ہے اور یہاں بھی تھوڑا سا آگے چل کر بیان ہوگا۔